الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفی را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور مقتبروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ہم مشرب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. شرفاء ملت اسلامیہ، آج 24 اپریل 2026 کو ہم جامع مسجد عمر فاروق جمعۃ المبارک کے اجتماع کے سلسلہ میں جمع ہیں. چونکہ وقت بہت مختصر ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ایک لفظ ہے اولئک الذین امتحن اللہ. امتحان اللہ پر آج آپ سے مخاطب ہونے کو جی چاہ رہا ہے. یوں تو اللہ کا قرآن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جگہ بجگہ صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے اور ان کو جنتی قرار دے رہا ہے. لیکن اس لفظ میں کمال ہے، جمال ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے، محبت ہے، عشق ہے، لگن ہے، اور اللہ بعد از انبیاء، آپ پوری توجہ رکھیں گے تب جا کر آپ کو میری بات سمجھنے میں کچھ آسانی پیدا ہوگی.
بعد از انبیاء اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے مقبول ترین بندے، اللہ کے مقدس ترین بندے، بعد از انبیاء اللہ کے اعلیٰ ترین بندے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا، ان کا بدر میں امتحان لیا، احد میں امتحان لیا، حنین میں امتحان لیا، دھوپ میں امتحان لیا، بھوک میں امتحان لیا، پیاس میں امتحان لیا۔ جب ان مقدس ترین انسانوں کی جانیں تڑپ رہی تھیں تب امتحان لیا، پیاسے تھے، دوسروں کا خیال رکھ رہے تھے، امتحان لیا۔ اللہ نے اس قدر امتحان لیا کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ امتحان یہ نہیں جو ہم کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں دین کے لیے۔ عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، گھر بار اجڑ گیا، جو دینے والے تھے پھر وہ ضرورت مند بن گئے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے امتحان لیا، اور ایسا امتحان لیا ہے کہ جس میں کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا امتحان لیا؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب صحابہ کرام کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، مصائب کو دیکھتے ہیں کہ انسان تھے یا استحکام کے پہاڑ تھے۔ فرماتے ہیں جب میں ایمان لایا تو میرے رشتہ داروں نے مل کر مجھے باندھ دیا، میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے، میرے دونوں پاؤں باندھ دیے، اور دیوار میں ایک بہت بڑی میخ ٹھونک کر مجھے اس پہ لٹکا دیا، اور کہا یا تو کلمہ چھوڑ دے یا تیری یہی حالت رہے گی۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میرے رشتہ داروں، میں نے عشق و مستی میں سرشار ہو کر کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں۔ تم جو چاہو کر لو، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ جو میرے آقا کے سامنے محفل و مجلس میں تشریف فرما ہوتے، ان کے بارے میں کہا جو آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، کہ کہیں اونچی آواز میں بات کرنے سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ امتحن اللہ، قرآن نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے ابھی سے گمان کر لیا ہے کہ ہم جنتی بن گئے ہیں، تم نے صحابہ کی طرح تو کوئی دین کے لیے قربانی ہی نہیں دی، یہاں جانیں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے امتحان لے لیا، یہ واقعی ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں یا دل سے کہہ رہے ہیں میرے نبی سے محبت سچی ہے یا بناوٹی ہے، عشق و مستی حقیقت پر مبنی ہے یا ویسے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، میرے وفادارو، میرے حبدارو، میرے جانثارو، میرے شاگردو، میری بات کو سننے والو، او سجنوں، میرے وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا میری خاطر، واہ صحابہ جو میرے نبی کی بارات کے باراتی ہیں، میرے نبی کے دکھ کے ساتھی ہیں، سکھ کے ساتھی ہیں، میرے نبی کے ہر کام پر سامنے بات کرنے والے ہیں، جو فرمایا گیا اس کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ مسلمہ کذاب نے، یمن میں بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لہذا کون ہے جو مجھ نبی کی بات مانتے ہوئے اس 2 نمبر نبی کو ٹھکانے لگائے۔ جو لفظ کہہ رہا ہوں سو ٹھکانے لگائے۔ حضرت خبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ چھابڑے میں مدینہ طیبہ میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، غریب آدمی تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، کھجور منہ سے نکلی، نیچے گر گئی، کیونکہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کھڑا کر دیا، آقا آپ حکم تو کریں۔ ادھر صحابی رسول فرماتے ہیں جلدی کر لی حبیب بن زید جلدی کر لی، ٹھہر جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جلدی نہ کرتا کسی اور کا نمبر لگ جاتا،
اللہ کے نبی کی حکم کی تعمیل میں نے جلدی کی، صحابہ ساری کائنات تیرے قدموں پر، آپ کے قدموں پر بار دوں۔ کہا جی حکم دیجئے، کہا کہ یہ لیجئے تھوڑا سا سامان حرب و ضرب۔ اور صحابہ جب دن کو گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رات کو اللہ کے گھر میں قیام کرتے تھے، جرت مند تھے صحابہ، دلیر تھے صحابہ، بہادر تھے صحابہ، نڈر تھے صحابہ، مرد آہن تھے صحابہ۔ صحابہ کرام یہ لیجئے اور یہ ہتھیار لیجئے، بچنے نہ پائے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں بچنے نہ پائے۔ صحابہ سب کے سب حیران کہ وہ نمبر لے گیا جو چھاپڑی فروش تھا، تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی، سوار کیا، جا رہا ہے، جنت کا شہزادہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہنا آسان ہے، آپ کے پاس تو صحابہ کی تعریف و توصیف سننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ یمن کے قریب پہنچ گئے اور اطلاع بھجوا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قاصد حبیب بن زید انصاری آئے ہیں۔ اطلاع دے دی گئی، مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس جدید ترین ذرائع تھے، دولت تھی، دھن تھا، مشرکین کی سپورٹ تھی، منافقین کی دولت تھی، یہود و نصارہ کا سرمایہ تھا۔ اطلاع پہنچی، وہ لرزہ براندام ہوئے، بلاؤ سادہ سا صحابی رسول، تشریف لے آئے۔ کیسے آئے ہو؟ میری نبوت کو تسلیم کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں، تمہاری نبوت کا کلا کما کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس نبی کو ماننے والا ہوں جس کی نبوت کی شہادت تحت سرا بھی دیتی ہے، فضا بھی دیتی ہے، ہوا بھی دیتی ہے، اور ما فوق السما بھی دیتی ہے۔ آپ کے پاس جتنا علم وسیع ہوگا، میری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ میں نے کیا کہا ہے ما فوق السما سے۔ اچھا، کس لیے آئے؟ یہ چٹھی ہے، اللہ کے نبی نے باقاعدہ لکھ کر دیا، خبردار میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جبکہ اس سے پہلے مسلمہ نے لکھا تھا آدھی نبوت تم لے لو، آدھی مجھے دے دو۔
یا ایسا کر لو کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی نبوت چلے، آپ کے بعد میری چلے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے جواب بھی دیا اور حضرت حبیب کو بھی بھیجا۔ کہا اچھا، ایلچی سے کہا، اس نے کھڑے ہو کر وہ چٹھی پڑھی۔ مسلمہ کو بڑا غصہ آیا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کے نوکروں کو دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ سنی، کہا کہ تم قاصد نہ ہوتے تو ہم تمہارا برا حال کرتے۔ اس نے کہا صحابی رسول نے جو کر سکتے ہو کرو، ڈراتے کیوں ہو؟ عاشق رسول کہلانا آسان ہے، غازی علم الدین شہید بننا مشکل ہے۔ غازی علم الدین شہید کے ساتھ عاشق رسول کہلانا آسان ہے، مظفر گڑھ کے عمران خان بننا مشکل ہے۔ صحابہ کا دیوانہ کہلانا آسان ہے، سولی پر لٹکنا مشکل ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر کانپتے ہو، ہم نے عظمت صحابہ کے لیے سولی پر لٹکتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو یاد کیا جس کے یاد کرنے سے دنیا میں شرک ختم ہو جاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا فلاں نیزہ لے آؤ، مسلمہ نے کہا فلاں تیر لے آؤ، تو قاصد ہے، تو میری بات مان جا، تم یہ مجھے مان جا، تجھے جو چاہیے دوں گا، دولت دوں گا، حشمت دوں گا، جاہ دوں گا۔ یاد رکھنا، جب اللہ کے نبی کی نوکری کرو گے، غلامی کرو گے، تو بہت سے دشمنان رسول تمہیں لالچ دیں گے۔ سچا عاشق رسول وہ ہے جو ساری کائنات کو تو ٹھوکر مار سکتا ہے مگر اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہنا آسان ہے، کھجوروں کے ساتھ باندھ کر چھتر کھانا مشکل ہے۔ لوگوں نے عشق رسول کے نام پر روٹیاں کھائی ہیں، اور ہمارا اس قافلے سے تعلق ہے جنہوں نے میرے نبی کی ناموس کے لیے جوتیاں کھائی ہیں۔ لوگوں نے میرے نبی کے نام پر کوٹھیاں بنوائی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کے برتن بیچ کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا ہے کہ کل بھی ہم نبی کے تھے، آج بھی ہم نبی کے ہیں۔ وقت کام ہے، بلکہ بہت ہے ہی نہیں وقت۔ یہ چونکہ میرا شاگرد ہے اور میں بھی چاہتا ہوں
ایک نفس امارہ ہے، جو صاحبان صوفیاء ہیں ان کو پتہ ہے نفس امارہ کیا ہوتا ہے۔ اس نفس امارہ کے غرور کو توڑنے کے لیے میں ان گلیوں میں کبھی کبھی آتا ہوں کہ اگر میں لاکھوں کے اجتماع میں خطاب کرتا ہوں تو اس تھوڑے اجتماع میں بھی خطاب کروں تاکہ میرے دماغ میں جو غرور ہے وہ بھی نکل جائے۔ غرور تو سب کے ساتھ آ جاتا ہے نا۔ کوئی شاگرد تو ہو جو گواہی دے کہ خلوص کی بنیاد پر آتے تھے۔ قصہ مختصر بھائی، حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو لالچ دیا گیا لیکن نہیں مانا۔ انہوں نے پہلے تیر مارا مسلمہ کے کہنے پر، یہاں لگا، بازو الگ ہو گیا۔ سنو میرے نبی کے عاشقوں، نبی کے عاشق میدان سے بھاگا نہیں کرتے، نبی کے عاشق جان دے دیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لڑنے کے لیے مولویوں کو آگے کر دو اور جنت کے لیے ہم خود چلے جائیں گے آگے۔ جنت لینی ہے تو قربانیاں دو، گھر بیٹھے جنت نہیں ملا کرتی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے سچے بھی ہیں اس کے رسول میں یا نہیں۔ یہاں بازو گیا، مسلمہ نے پھر کہا کہ اب بھی تم باز آ جاؤ، جان بچ جائے گی۔ ان کا کس جان کی بات کرتے ہو؟ جب سے ہم نے اپنے آقا و مولا کی زیارت کی ہے ہمیں اپنی جان ان سے زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں تو ان کے بغیر ہماری تو ان کے بغیر پیاس نہیں بجھتی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور اگر قرآن پر آپ کی توجہ ہے تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کا مفہوم یہ ہے، بس ختم کرتے ہیں جی، کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو نہ دیکھیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، پیاس نہیں بجھتی، قیامت کے دن تو آپ ہم سے دور ہوں گے، تو ہمارے لیے جنت کا ہے کو؟ آپ نے فرمایا میں بے وفا نہیں ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جہاں میں ہوں گا آپ بھی وہیں ہوں گے۔ آسان ہے بات کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن کسی موڑ پر انہوں نے کہا کہ تم ہمیں شہادت سے ڈراتے ہو، ہم تو صبح و شام شہادت کی تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ چنانچہ ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حبیب کے بارے میں پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ میرا حبیب شہید ہو چکا ہے۔ صحابہ نے جانے دی اور ان صحابہ کو آج ہم
واہ بھی نہیں کہتے، واہ صحابہ واہ ہی کہتے۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کرام کی تعریف کیا کرو۔ مسلمانوں، اپنی مسجد و مدرسوں کے نام صحابہ کے نام سے رکھو، بچیوں کے نام صحابیات کے نام سے رکھو۔ ساری کائنات، سن لو، ساری کائنات کے سوائے صحابہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار جمع ہو جائیں، تب بھی کسی صحابی رسول کی جوتی تک اس کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ باقی پھر صحیح اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجئے۔